حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے اس ماحول میں، عرب کے اس دور میں آپ کی ولادت ہوئی کہ جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا، جب ایس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بیچو بیچ مکہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو متولد فرمایا۔ عرب میں پلے، عرب میں بڑھے، عرب میں رہے، اور مکہ ہی میں انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، اور مکہ ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ رسول اللہ کے سایہ مبارکہ سے بھی کتراتے تھے، آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی سیرت اور ان کی صورت اور ان کی روحانیت کہ اسلام چمکتا چلا گیا، اور مکہ شریف میں اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اور مکہ شریف کے ہر چہار جانب اسلام 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 کی آواز آنے لگی، اور ہر چہار جانب اسلام اسلام ہی نظر آنے لگا۔ گستاخان رسول نے، غداران خدا اور باغیان رسول نے، اور کفاران مکہ نے میرے مصطفیٰ پر بڑے ظلم و ستم کیے، ظلم و ستم کیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب آپ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے مقدس وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر، وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ایک مقدس قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدل دیا۔ یثرب میں آ گئے، یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑتا ہے تو یثرب کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اوراق تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو مدینہ نظر نہیں آتا، ایسے ہی اوراق تاریخ پر جب آپ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو کربلا نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس سرزمین کو ماریا کے نام سے جانتے، پہچانتے اور مانتے ہیں۔ وہ ماریا جس ماریا کی سرزمین پر اہل بیت نبوت پر بے پناہ ظلم و ستم کیے گئے، اس ماریا کی سرزمین کو آپ نے کربلا معلی کہا۔ جس ماریا کی سرزمین پر حضرت علی اصغر کی 6 ماہ کی شیر خواری کو تیر کا نشانہ بنا دیا گیا، آپ نے اس سرزمین کو کربلا مقدسہ کہا۔ وہ ماریا کی سرزمین، جس ماریا کی سرزمین پر حضرت علی اکبر کی 18 سال کی کڑیل جوانی کو خاک و خون میں تڑپا کر 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا، آپ نے اس ماریا کی سرزمین کو کربلا شریف کہا۔
وہ ماریہ کی سرزمین، جس ماریہ کی سرزمین پر حضرت امام حسین کی بزرگی کو شہید کر دیا گیا، آپ نے اس ماریہ کو کربلا معلیٰ کیوں کہا؟ تو کربلا ماریہ کی سرزمین زبان حال سے اعلان کرنے لگی کہ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ مجھے کربلا معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے، کربلا شریف کیوں کہا جاتا ہے، کربلا معلیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں اس وقت ماریہ تھی جب شمر ذی الجوشن مجھ میں دندنا رہا تھا، میں اس وقت ماریہ تھی جب ابن زیاد بدنہاد کا حکم مجھ میں چل رہا تھا، میں اس وقت ماریہ تھی جب یزید پلید کا حکم مجھ میں چل رہا تھا، مگر جب حسین ابن علی کا مقدس لہو مجھ میں گرا اور میں نے ماریہ کی سرزمین نے جب حسین ابن علی کے مقدس لہو کو اپنے سینے میں جگہ دی، اپنے سینے میں سمو لیا، اپنے سینے میں سمیٹ لیا، اپنے سینے میں رکھ لیا، تو ماریہ کی تقدیر بدل گئی، ماریہ سے کربلا معلیٰ بن گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ماریہ کی سرزمین امام حسین ابن علی کے مقدس لہو کو اپنے سینے میں جگہ دے تو اس کی تقدیر بدل جائے، ماریہ سے کربلا معلیٰ ہو جائے۔ اے لوگوں، جب یثرب کی سرزمین میں میرے مصطفیٰ کا قدم ناز پڑ گیا اور یثرب کی سرزمین نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم ناز کو اپنے سینے میں رکھ لیا، اپنے سینے میں سمو لیا، اپنے سینے میں سمیٹ لیا، مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ اب یثرب نہ رہا، یثرب خوشگوار ہواؤں کا ماحول بن کر مدینہ ہو گیا۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے، مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر، واہ 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 سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرمایا اور مدینے میں قیام فرمایا اور مدینے ہی سے غلغلہ اسلام بلند فرمایا اور مدینے سے اب اسلام دنیا میں پھیلنے لگا، چمکنے لگا، بڑھنے لگا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا میں اسلام چمکتا چلا گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا لوگوں نے انکار کیا، رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا۔ اب علم غیب مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ اب یہ جو شیعہ لوگ ہیں، ان شیعوں نے کہا کہ صاحب قرآن کے 40 پارے نازل ہوئے تھے، محمد ابن عبداللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی۔ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں 40 پارے نازل ہوئے تھے، حالانکہ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ پارا پارا ہو کر قرآن نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کے پارے تو بعد میں بنے، قرآن پر زیر زبر اعراب بھی نہیں تھے۔ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا، حجاج ابن یوسف، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ قرآن نسل جزیرت العرب میں محدود رہے گا، بلکہ عرب سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں پہنچے گا۔ جب یہ قرآن عجم کی دنیا میں پہنچے گا تو عجمی لوگ بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، تو عجمی لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگیں گے۔ کوئی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین،
کوئی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، کوئی پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدہ والے کہیں گے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، الحمدے والے کہیں گے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، الحمدو والے کہیں گے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اب اسی میں گتھم گتھا ہو جائے گی۔ تو اس بادشاہ نے، حجاج بن یوسف نے قرآن پر زیر زبر اعراب لگا دی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب قرآن کے زیر و زبر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، زیر و زبر کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اب اگر قرآن کے زیر و زبر پہ کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایمان زیر و زبر ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ دور تھا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کے 40 پارے نازل ہوئے تھے، 10 پارے بکری کھا گئے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے، کس طریقے سے قرآن کی آیات کو قرآن میں جمع ہونے کے لیے تدبیر فرمائی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ ایک عربی النسل گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ وہ گھوڑا بھی کیا گھوڑا رہا ہوگا جو رسول اللہ کو پسند آ گیا۔ اعرابی سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم اس گھوڑے کو فروخت کرو گے؟ وہ راضی ہو گیا، ہاں فروخت کروں گا۔ کتنی قیمت؟ جو قیمت طے ہوئی ہو وہ قیمت رسول اللہ نے اس گھوڑے والے کو، اعرابی کو دے دی۔ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لے لی، قیمت اس کو اس کی دے دی۔ مگر جب یہ گھوڑے کا خریدا تھا، گھوڑے کے خرید و فروخت کا معاملہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت تیسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اعرابی تھا یا گھوڑا تھا یا گھوڑا لینے والے خریدنے والے میرے مصطفیٰ تھے۔ میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خرید لیا، اپنے مکان پہ تشریف لے آئے، اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے آئے۔ اس اعرابی نے سوچا موقع اچھا ہے، کسی نے گھوڑا لیتے نہیں دیکھا، دیتے نہیں دیکھا، قیمت طے ہوتے نہیں دیکھا، پیچھے پیچھے یہ بھی آ گیا اور آج کے رسول اللہ کے کاشانہ اقدس کے باہر چلانے لگا، اے محمد تم نے میرے گھوڑے کی قیمت تو دی نہیں، میرا گھوڑا کیسے لے آئے؟ میرا گھوڑا واپس کیجئے، آپ نے میرے گھوڑے کی قیمت نہیں دی ہے۔ شور مچانے لگا، چلانے لگا۔ جب شور ہوا تو اپنے اپنے مکانوں سے، گھروں سے صحابہ باہر نکلے۔ کیا کہا تو نے؟ کہا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے محمد نے میرے گھوڑے کی قیمت نہیں دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے گھوڑے کی قیمت دلائیے۔ شور مچانے لگا، چلانے لگا۔ میرے مصطفیٰ بھی کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا ہاں تم نے میرے گھوڑے کی قیمت نہیں دی، میرا گھوڑا واپس کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے گھوڑے کی قیمت دے دی، پہلے گھوڑے کی قیمت دی ہے، بعد میں گھوڑے کی لگام میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی تو کوئی گواہ لائیے، کوئی گواہ لائیے جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی۔ یا اللہ جب یہ گھوڑا خریدا تھا تو وہ گھوڑے والا اعرابی تھا یا گھوڑا خریدنے والے میرے مصطفیٰ تھے یا گھوڑا تھا؟ اب گواہی کون دے؟ صحابہ جانثار وفادار جمع ہو گئے، جھرمٹ میں میرے مصطفیٰ ہیں، تمام صحابہ جمع ہیں اور یہ چلا رہا ہے میرا گھوڑا واپس کرائیں گے۔ انہوں نے قیمت نہیں دی میرے گھوڑے کی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
میں نے تو تجھے گھوڑے کی قیمت دے دی قیمت کہاں؟ کہ جب گھوڑے کی قیمت دے تو لائیے کوئی گواہ جو گواہی دے اس بات کی کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی. تو ایک جانثار وفادار صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ. وہ آگے بڑھے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے گھوڑے کی قیمت دے دی. سبحان اللہ. میں گواہی دیتا ہوں. اعرابی نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بڑھنے لگا، صحابہ جلال میں آ رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے گواہی دی تو یہ خاموشی سے چلا گیا. اب میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے خزیمہ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گھوڑا لیتے نہیں دیکھا، تم نے قیمت دیتے نہیں دیکھا. جب گھوڑے کی خرید و فروخت کا معاملہ طے ہو رہا تھا تو تم موقع پر موجود نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تم نے تو گھوڑا لیتے نہیں دیکھا، گواہی کیسے دے دی؟ تو اس عاشق رسول کا، عاشق صادق صحابی رسول حضرت خزیمہ کا جواب سنو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہم نے تو ہمارے کاندھے پر فرشتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا. اور غیب الغیب خدا کو ہم نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا خدا ایک ہے. ہم جب آپ کے کہنے سے خدا کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ ابھی آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ میں نے گھوڑے کی قیمت دے دی. جب میں نے آپ کی زبان سے سن لیا کہ میں نے گھوڑے کی قیمت دے دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت ادا فرما دی ہے. میں نے گواہی دے دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ سیرت النبی، حضور توصیف ملت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. میں نے گواہی دے دی. بس آپ یہ نہ سمجھے کہ بس رسول اللہ نے یوں ہی، اس حضرت خزیمہ نے یوں ہی گواہی دے دی. اب رسول اللہ نے ان کو کیا دیا؟ فرماتے ہیں اے خزیمہ تم نے گواہی دی ہے تو آج میں تم کو اللہ کے خزانوں میں سے یہ دولت دے رہا ہوں، یہ نعمت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو دو گواہی سمجھا جائے گا. آج میں نے تمہاری ایک گواہی کو دو گواہوں کا مقام دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا اللہ یہ گھوڑے کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، گواہی انہوں نے دی ہے تو ایک گواہی کو رسول اللہ فرماتے آج میں تمہیں دو گواہوں کا مقام دے رہا ہوں. جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو ڈبل سمجھا جائے گا، دو گواہی سمجھا جائے گا. سبحان اللہ. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یوں ہی رسول اللہ نے حضرت خزیمہ کو دو گواہوں کا مقام دے دیا. آپ یہ نہ سمجھیں. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے، وہ تو ان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے. آج لوگ رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے آئے تھے، رسول اللہ نے حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی. اب دیکھو میرے مصطفیٰ
کیا انتظام فرما رہے ہیں، کیسا اہتمام فرما رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ کو 2 گواہوں کا مقام دے دیا ہے۔ اے لوگوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، یہ قرآن کی آیات جو نازل ہوئی ہیں رسول اللہ پر، یہ تو صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہیں، یہ تو کھجور کے پتوں پر لکھی گئی ہیں، یہ تو جھنکار دار ٹھیکریوں پر لکھی گئی ہیں، یہ تو مسجد کی دیواروں پر لکھی گئی ہیں۔ اس کو اگر جمع نہیں کیا گیا تو کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو حضرت صدیق اکبر نے یہ تحریک چلائی کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ قرآن پڑھ کر سنائے اور ساتھ میں 2 گواہ لے کر آئے، اور وہ 2 گواہ یہ گواہی دے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، ہم نے رسول اللہ سے سن کر اس کو یاد کیا ہے، اور 2 گواہ اس بات کی گواہی دے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ حق کہہ رہے ہیں، تب قرآن کی آیات کو قرآن میں جمع کیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ تحریک چلا دی۔ آج یہ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں نا، مجلد 30 پارے کا، یہ حضرت صدیق اکبر کی قرآن جمع کرنے کی تحریک چلائی صدیق اکبر نے، خلیفہ اول نے، امیر المومنین نے تحریک چلائی تھی۔ یہ تحریک چلائی صدیق اکبر نے، قرآن جمع کرنے کی تحریک چلی عہد صدیقی سے، اور یہ قرآن مکمل ہوا عہد عثمانی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ آج یہ سیرت مصطفیٰ کانفرنس اس جلسے کا نام رکھا ہے، تو اس میں میرے مصطفیٰ کی سیرت دیکھو، مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے، کس طریقے سے انتظام فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے تحریک چلائی، جس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ قرآن پڑھ کر سنائے، اور ساتھ میں 2 گواہ بھی لے کر آئے۔ اب قرآن جن صحابہ نے رسول اللہ سے سن کر یاد کیا، ساتھ میں 2 گواہ لے کر آ رہے ہیں، گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، ہم نے رسول اللہ سے کی مقدس زبان فیض ترجمان سے سن کر اس کو یاد کیا ہے، اور وہ 2 گواہ کھڑے ہوتے اور وہ گواہی دیتے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اس کو جمع کرتے قرآن میں، ان آیات کو جمع فرما لیتے، سب سنا رہے ہیں، گواہ آ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ یہ حضرت خزیمہ ہیں، ان کو قرآن کی کوئی چھوٹی موٹی سورت یاد نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو قرآن کی پوری سورہ توبہ یاد ہے، سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری سورہ توبہ ان کو یاد ہے، مگر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے ان کے پاس، سورت پوری یاد ہے۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر جو تحریک چلائے ہیں، سب آئے، خزیمہ بھی ہے، انہوں نے قرآن کی یہ سورت پڑھ کے سنائی۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کوئی گواہ لائیے، کہ نہیں میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، ہاں گواہ نہیں ہے۔ پھر جب گواہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو قرآن میں کیسے جمع کیا جائے، کیسے شامل کیا جائے؟ یہ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہوئے،
کہا اے امیر المومنین کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ ارے یہ وہی تو ہیں کہ جب رسول اللہ نے ایک سفر میں ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا تھا تو وہ اعرابی آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے گھوڑے کی قیمت دے دی ہے تو کوئی گواہ لائیے، تو یہی تو تھے، انہوں نے ہی تو گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے گھوڑے کی قیمت دے دی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اے حذیفہ آج میں تم کو اللہ کے خزانوں میں سے یہ دولت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو دو گواہی سمجھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں نے حسینہ تمہیں دو گواہوں کا مقام دے دیا۔ اے لوگوں جب حضرت صدیق اکبر نے سنا تو پورا واقعہ صحابہ یاد دلا رہے ہیں، یاد آ گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے تو 40 پارے نازل ہوئے تھے، انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی ہے۔ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انتظام و اہتمام انسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کیا کوئی لفظ ضائع نہ ہونے پائے، کوئی لفظ قرآن کا قرآن میں جمع ہونے سے رہ نہ جائے۔ تو حضرت حذیفہ کو دو گواہوں کا مقام دے رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے، یہی تو علم غیب ہے۔ یہ چپڑکناتی تغلچی لہا